اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کی ویڈیو چل رہی ہے، اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کی، اور آپ کو ان معجزات کے بارے میں بتائیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن اور ابتدائی زندگی میں سامنے آئے۔ حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ وہ جب آئیں تو قحط سالی کا دور تھا۔ ان کے پاس ایک گدھی تھی جو اس قدر دبلی پتلی اور مریل تھی کہ پورے قافلے میں سب سے سست اور مریل چال چلتی تھی۔ ایک اونٹنی بھی تھی مگر وہ ایک قطرہ دودھ نہیں دیتی تھی۔ حلیمہ کا اپنا بچہ بھوک سے بے قرار ہو کر بلکتا رہتا تھا، خود سوتا نہ باپ کو سونے دیتا، مگر جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے گھر آئیں اور آپ کو گود میں لیا تو سینہ دودھ سے بھر گیا، یہاں تک کہ آپ نے پیٹ بھر کر دودھ پیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حلیمہ کے بیٹے نے بھی خوب دودھ پیا، اور پھر دونوں آرام کی نیند سو گئے۔ اس رات حلیمہ کا بچہ بالکل نہ رویا۔ ادھر شوہر اونٹنی کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ تھنوں سے دودھ ابلتا جا رہا ہے۔ چنانچہ وہ دودھ دونے لگا۔ اس نے اس قدر دودھ دویا کہ سب برتن بھر گئے۔ دونوں نے خوب دودھ پیا اور آرام کی نیند سو گئے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ حلیمہ سعدیہ کا گھرانہ سب سے زیادہ قحط زدہ تھا، لیکن مکہ سے واپسی کے بعد ان کی یہ حالت ہوئی کہ جب بکریاں چر کر واپس آئیں تو سیر ہو چکی تھیں اور تھن دودھ سے لبریز تھے۔ اب گھر والے خوب دودھ پینے لگے، جبکہ قحط کی وجہ سے دوسرے گھرانوں کو بھی دودھ بالکل نہیں ملتا تھا۔ یوں اس گھرانے کا مسلسل خیر و برکت نصیب ہوئی۔ ناظرین، یہ برکت اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی وجہ سے تھیں، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اور ایسے معجزات کیوں نہ ہوتے کہ جس گھر میں رب کائنات کی محبوب ترین ہستی ہو اور وہاں برکات و معجزات نہ ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ناظرین، یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل زندگی سراپائے معجزات تھی، اور آج کی ویڈیو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن اور ابتدائی زندگی کے معجزات آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ ویڈیو ایمان افروز ہونے کے ساتھ دلچسپ بھی ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ پیارے دوستو، حلیمہ کا دستور تھا کہ وہ ہر 6 ماہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے لاتیں، والدہ اور خاندان کے لوگوں سے ملاتیں، اور پھر اپنے دیار بنی سعد لے جاتیں۔ پھر مدت رضاعت پوری ہوئی تو دودھ چھڑا کر اپنی والدہ کے پاس لائیں۔ اب تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے خیر و برکت دیکھ چکی تھیں، اس وجہ سے چاہتی تھیں کہ آپ کو ابھی ان کے پاس ہی رہنے دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے آپ کی والدہ سے کہا کہ کیوں نہ آپ کے بچے کو ابھی میرے پاس ہی رہنے دیا جائے تاکہ یہ اور مضبوط ہو جائے، مجھے مکے کی وبا سے ڈر لگتا ہے۔ والدہ اس پر راضی ہو گئیں اور حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو لے کر خوش خوش اپنے گھر آ گئیں۔ اس طرح آپ تقریباً 2 برس تک وہیں رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کرنے کا واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے سے خوف زدہ ہو کر حلیمہ اور ان کے شوہر نے آپ کو آپ کی والدہ آمنہ کے حوالے کر دیا۔ اس واقعے کے بارے میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آپ کو لٹا کر سینہ چاک کر دیا، اور پھر آپ کا دل نکالا اور اس میں سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا کہ یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے، اور پھر دل کو سونے کے طشت میں زمزم کے پانی سے دھویا اور واپس سینہ مبارک میں رکھ دیا۔ ادھر بچے دوڑ لگا کر حلیمہ سعدیہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ محمد کو قتل کر دیا گیا۔ وہ فوراً آپ کے پاس پہنچیں تو دیکھا کہ رنگ اترا ہوا ہے۔ سیدنا انس کا بیان ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر سلائی کا نشان دیکھا تھا۔ اس واقعے کے بعد آپ کو مکے پہنچا دیا گیا، اور آپ نے اپنی والدہ کے سایہ محبت میں اپنے خاندان کے اندر کوئی 2 برس گزارے۔ پھر والدہ، دادا اور ام ایمن کے ساتھ مدینہ منورہ کا سفر کیا۔
جہاں آپ کے والد کی قبر بھی تھی اور دادا کا ننیال بھی تھا۔ مدینے میں ایک ماہ رہ کر واپس آتے ہوئے راستے میں آپ کی والدہ بیمار ہو گئیں اور مقام ابوا پر پہنچ کر انتقال کر گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور انہیں وہیں دفن کر دیا گیا۔ یوں آپ کے دادا عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکے پہنچے۔ ان کے دل پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کی وفات کی وجہ سے گہرا اثر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان کے دل میں ایسی محبت پیدا ہوئی کہ خود ان کے اپنے بیٹوں کے لیے ویسی محبت نہ تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت قدر کرتے اور اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہتے، خوب عزت اکرام کرتے، اپنے تیار کیے گئے خاص فرش پر انہیں بٹھاتے، اس فرش پر کسی اور کو نہ بیٹھنے دیتے، پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقل و حرکت دیکھ کر خوش ہوتے۔ ان کو یقین تھا کہ مستقبل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرالی شان ہونے والی ہے، لیکن ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 8 برس 2 مہینے کی ہوئی تھی کہ عبد المطلب بھی انتقال کر گئے۔ ناظرین، یوں عبد المطلب کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کا بیڑا اٹھایا۔ یہ آپ کے والد کے سگے بھائی تھے۔ انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص رحمت اور شفقت برتی۔ وہ مالدار تو نہ تھے، لیکن آپ کی کفالت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے تھوڑے سے مال میں اس قدر برکت دی کہ ایک آدمی کا کھانا پورے کنبے کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صبر و قناعت کا نمونہ تھے۔ جو کچھ ملتا اسی پر قناعت فرماتے۔ کہا جاتا ہے جب آپ کی عمر 12 برس مزید 2 ماہ اور 10 دن ہوئی تو آپ کے چچا ابو طالب نے تجارت کے لیے ملک شام جانے کا ارادہ کیا۔ آپ کو ان کی جدائی بہت گراں گزری۔ ابو طالب خود بھی متاثر ہوئے، لہٰذا آپ کو اپنے ساتھ لے لیا۔ قافلہ شام کی حدود میں پہنچا تو شہر بصرہ کے قریب پڑاؤ کیا۔ بحیرہ نامی عیسائیوں کا ایک راہب اپنے گرجے سے نکل کر ان کے پاس آیا اور قافلے کے درمیان سے گزر کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا۔ پھر آپ کا ہاتھ پکڑ کر بولا کہ یہ دنیا کے سردار ہیں، پروردگار عالم کے رسول ہیں، اللہ نے انہیں رحمت عالم بنا کر بھیجا ہے، میں نے انہیں مہر نبوت سے بھی پہچانا ہے، یہ کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے، اور ہم اس کا ذکر اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں۔ پھر اس نے قافلے کی دعوت کی اور ابو طالب سے کہا کہ انہیں یہاں سے واپس بھیج دیں، ملک شام نہ لے جائیں کیونکہ انہیں یہودیوں سے خطرہ ہے۔ اس پر ابو طالب نے غلاموں کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے بھیج دیا۔ پیارے ناظرین، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کی پیش گوئی تھی، جو کہ بچپن ہی میں ایک راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں دیکھ کر دی تھی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 15 برس ہوئی تو ذیقعدہ کے مہینے میں عکاظ کے بازار میں ایک لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی میں ایک طرف قریش کے قبائل تھے اور دوسری طرف قیس کے قبائل تھے۔ دونوں میں گھمسان کی لڑائی چل رہی تھی۔ فریقین کے کتنے ہی آدمی مارے گئے، لیکن دونوں نے آپس میں صلح کر لی اور طے پایا کہ آپس میں مقتولین گنے جائیں، جدھر زیادہ ہوں ادھر والے زائد مقتولین کا خون بہا لیں۔ اس طرح جنگ ختم ہو گئی اور باہمی دشمنی کا خاتمہ ہو گیا۔ اس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شریک تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑائی میں براہ راست حصہ نہیں لیا، اپنے چچاؤں کو تیر تھماتے تھے۔ اس جنگ کا نام جنگ فجار ہے۔ یہ نام اس لیے مشہور ہوا کہ اس میں حرام مہینے کی حرمت پامال کی گئی۔ یاد رہے کہ فجار نام کے واقعات 4 بار پیش آئے، ہر سال ایک واقعہ پیش آتا رہا۔ جنگ فجار والا واقعہ آخری تھا۔ اس سے پہلے کے 3 واقعات میں ہلکے پھلکے جھگڑے ہوئے، شدید لڑائی اس چوتھی جنگ میں ہوئی۔ اس کے بعد ذیقعدہ کے مہینے میں ہی 5 قبائل کے درمیان ایک عہد نامہ طے پایا، جسے حلف الفضول کہا جاتا ہے، کہ ان قبائل کے نام یہ ہیں: بنو ہاشم، بنو مطلب، بنو اسد، بنو عبد الرضا، بنو زہرہ، بنو تین۔ اس کی ایک وجہ یہ ہوئی کہ یمن کا ایک آدمی اپنا سامان تجارت لے کر مکے میں آیا۔ عاص بن وائل نے اس سے وہ مال خرید لیا لیکن اس کی قیمت ادا نہ کی۔ اس نے بنو عبد الزار، بنو مخزوم، بنو زحم اور بنو ہادی سے فریاد کی
لیکن کسی نے اس کی بات پر توجہ نہ دی۔ چنانچہ اس نے ابو کے اس پہاڑ پر چڑھ کر چند اشعار پڑھے جن میں اپنی مظلومیت کا نقشہ کھینچا اور آواز لگائی، کوئی تو اس کا حق دلانے کے لیے اس کی مدد کرے۔ اس پر زبیر بن عبد المطلب نے دوڑ دھوپ کی، لہٰذا اس قبیلے کے سردار بنو التین کے عبداللہ بن جدعان کے گھر جمع ہوئے اور آپس میں عہد و پیمان کیا کہ مکے میں جو مزدور بھی نظر آئے، اگر وہ مکے کا ہو یا کسی اور جگہ کے رہنے والا ہو، تو وہ سب اس کی حمایت میں کھڑے ہوں گے۔ انہوں نے عاص بن وائل سے اس کا حق لے کر اس کے حوالے کیا۔ اس عہد و پیمان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں کے ساتھ تھے۔ نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں عبداللہ بن جدعان کے مقام پر ایک ایسے معاہدے میں شریک ہوا کہ مجھے اس کے بدلے سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، اور اس کے لیے اگر میں اسلام کے دور میں بلایا جاتا تو ضرور جاتا۔ ناظرین، یاد رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم پیدا ہوئے اور اپنے دادا پھر چچا کی کفالت میں رہے۔ والد کی وراثت سے جو کچھ ملا تھا اس سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ چنانچہ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ کام کرنے کے لائق ہوئے تو اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ دیار بنو سعد میں بکریاں چرانے لگے۔ پھر جب مکہ معظمہ آئے تو پھر وہاں چند قیراط کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرائیں۔ قیراط ایک دینار کا 20واں یا 24واں حصہ ہوتا ہے۔ اس کی قیمت فی زمانے میں بمشکل 80 یا 90 روپے سمجھ لیں۔ یاد رہے کہ بکریاں چرانا انبیاء کی سنت ہے۔ ایک بار عہد نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہیں چرائی۔ جب آپ جوان ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت شروع کی۔ بعض روایات کی روح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صائب ابن بن ابی صاب کے ساتھ مل کر تجارت کرتے تھے۔ آپ تجارت میں بہترین ساتھی تھے، لین دین کے معاملے میں لڑتے جھگڑتے نہیں تھے، بحث نہیں کرتے تھے۔ تمام معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر درجے ایماندار، امانت دار، سچے اور پرہیزگار مشہور تھے۔ زندگی کے سبھی میدانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی طریقہ تھا۔ اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب ہی امین مشہور ہو گیا تھا۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہرت سن کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجارت کے لیے اپنے مال کی پیشکش کی۔ وہ عزت اور شہرت کے لحاظ سے قریش کی ایک معزز خاتون تھیں، لوگوں کو اجرت دے کر اپنے مال تجارت کے لیے بھیجا کرتی تھیں۔ اس پیشکش کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے اچھی اجرت دیں گی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ شام کا سفر کیا، وہاں خرید و فروخت کی۔ اس خرید و فروخت میں بہت زیادہ منافع ہوا، اس قدر برکت ہوئی کہ پہلے کبھی ایسا نہ ہوا تھا۔ شام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ واپس آئے اور سیدہ کی امانت انہیں سونپی۔ سیدہ خدیجہ نے امانت اور برکت کا یہ حال دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئیں۔ ادھر میسرہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں انہیں بتائیں۔ تب سیدہ نے محسوس کر لیا کہ انہیں ان کی مراد مل گئی ہے۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی سہیلی کے ذریعے شادی کی خواہش ظاہر کی۔ انہوں نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چچا عمر بن اسد کو پیغام بھیجا۔ اس طرح بات طے ہوئی۔ نکاح کا خطبہ ابو طالب نے پڑھا، اس پر اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضل و شرف کا ذکر کیا، اس کے بعد حجاب و قبول کے الفاظ کہے اور مہر بیان کیا۔ یہ ملک شام کے سفر سے واپسی کے 2 مہینے اور چند دن بعد کی بات ہے۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ ناظرین، یاد رہے کہ سیدہ خدیجہ کی شادی پہلے عتیق بن عائص مخزومی سے ہوئی تھی۔ وہ انتقال کر گیا تو ابو حالہ تیمے سے ہوئی، تو اس سے ایک بچہ بھی ہوا، مگر پھر ابو حالہ بھی فوت ہو گئے۔ اس کے بعد بڑے بڑے سرداران قریش نے شادی کا پیغام بھیجا، مگر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راضی نہ ہوئیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مائل کر دیا
اور اس طرح سیدہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی تھیں۔ ان کے جیتے جی آپ نے کسی اور سے شادی نہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد بھی انہی سے ہوئی، صرف ابراہیم ماریہ قبطیہ سے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے نام یہ ہیں: پہلے قاسم پیدا ہوئے، پھر زینب، پھر رقیہ، پھر کلثوم، پھر فاطمہ، پھر عبداللہ۔ بعض مورخوں نے تعداد اولاد اور اولاد کی ترتیب اس سے مختلف بھی لکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام لڑکے بچپن میں فوت ہو گئے، البتہ تمام بچیوں نے عہد نبوت کو پایا، اسلام لائیں اور ہجرت بھی کی، اور سب کی سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں انتقال کر گئیں۔ صرف سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 ماہ بعد فوت ہوئیں۔ ناظرین، یہاں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہونے والے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بارے میں بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 35واں سال تھا کہ ایک زوردار سیلاب آیا، اس سے خانہ کعبہ کی دیواریں پھٹ گئیں۔ ایک بار پہلے آگ بھی لگ چکی تھی، اس لیے آگ کی وجہ سے دیواریں کمزور ہو چکی تھیں۔ اب قریش نے فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی نئے سرے سے تعمیر کی جائے۔ اس موقع پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس تعمیر میں صرف حلال مال ہی خرچ کریں گے، چنانچہ سود کی دولت اور کسی کا ناحق لایا ہوا مال کسی صورت میں استعمال نہیں کریں گے۔ انہیں خانہ کعبہ گراتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ ٹوٹ پڑے۔ آخرکار ولید بن مغیرہ نے یہ کہہ کر ڈھانا شروع کر دیا کہ اللہ مصلحین کو ہلاک نہیں کرتا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اسے کچھ نہیں ہوا تو وہ بھی اس کام میں شریک ہو گئے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام والی بنیاد تک خانہ کعبہ گرا ڈالا۔ اس کے بعد تعمیر شروع کی۔ تعمیر کے لیے ہر قبیلے کا الگ الگ حصہ مقرر تھا۔ معززین اپنے کندھوں پر پتھر لاتے اور ڈیر لگاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس بھی پتھر ڈھو رہے تھے۔ تعمیر کا کام ایک باؤ نامی ایک رومی معمار کر رہا تھا۔ مال چونکہ اس قدر جمع نہ ہو سکا تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام والی بنیادوں پر تعمیر مکمل کی جا سکتی، اس لیے شمال کی طرف سے تقریباً 6 ہاتھ چھوڑ کر ایک چھوٹی سی عمارت ڈھا دی گئی تاکہ علامت باقی رہے۔ یہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ اس کو حجر اور حتیم کہتے ہیں۔ جب دیواریں حجر اسود تک اڑ گئی تو ہر سردار نے چاہا کہ حجر اسود کو وہاں رکھنے کا شرف صرف اسے حاصل ہو۔ اس پر سخت جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا جو 4-5 روز تک جاری ہوا۔ کسی طرح فیصلہ نہ ہو پایا کہ حجر اسود کون رکھے گا، اور قریب تھا کہ حرم میں خون ریزی ہو جائے، لیکن ابو امیہ کی ایک تجویز سب نے منظور کر لی۔ ابو امیہ سب سے زیادہ عمر رسیدہ تھا۔ اس نے کہا کہ میری تجویز یہ ہے کہ کل صبح مسجد حرام کے دروازے سے جو شخص سب سے پہلے داخل ہو اس سے فیصلہ کرا لیا جائے، یعنی وہ جس کے حق میں فیصلہ دے دے وہیں حجر اسود اس کی جگہ پر رکھے گا۔ دوسرے دن صبح سویرے جو شخص سب سے پہلے داخل ہوا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی بول پڑے، یہ تو محمد ہے جو کہ امین ہے، ہم ان سے راضی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نزدیک پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تفصیل سنائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسئلے کا حل یہ نکالا کہ ایک چادر لی اور اس میں حجر اسود کو رکھا اور سب سرداروں سے کہا اس چادر کو سب لوگ کناروں سے پکڑ کر اٹھائیں۔ سب نے ایسا ہی کیا۔ جب چادر حجر اسود کی جگہ پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اس کی مبارک جگہ پر رکھ دیا۔ یہ اس قدر عمدہ فیصلہ تھا کہ سب خوش ہو گئے۔ ناظرین، یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے عقل سلیم کے مالک تھے۔ آپ پاک دامن تھے۔ پختگی اور جوانی کا زمانہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیاں اور زیادہ نکھر کر سامنے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درست سوچ، صحیح نظر، بہترین اخلاق اور عمدہ عادات کا سب سے بلند نمونہ تھے۔ سچائی اور امانت، صبر و شکر، حیا اور وفا،
خیر خواہی اور تواضع میں بھی سب سے ممتاز تھے۔ بھلائی اور احسان میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا خوب کہا ہے۔ وہ گورے مکھڑے والا جس کی برکت سے ابر رحمت برستا ہے، وہ یتیموں کا سہارا اور بیواؤں کا نگہبان ہے۔ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت صلہ رحمی کرنے والے تھے، لوگوں کا بوجھ اپنے سر لیتے تھے، نادار کی ایسی مدد فرماتے کہ مالدار ہو جاتا، بے روزگار یا روزگار سے لگ جاتا، مہمان کی مہمان نوازی کرتے اور مصیبت کے ماروں سے تحمل فرماتے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور نگہبانی کا خاص انتظام فرمایا تھا اور قوم کے اندر پھیلی ہوئی خرافات اور برائیوں کے خلاف نفرت ڈال دی تھی۔ چنانچہ آپ بتوں کے گیت پر نہ حاضر ہوتے اور نہ شرک کے میلوں میں جاتے اور نہ آستانوں اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور کھاتے، نہ ہی بتوں کو چھوتے اور نہ ہی ان سے تقرب حاصل کرتے تھے۔ لات اور عزا کی قسم تو سننا بھی گوارا نہیں فرماتے تھے۔ شراب نوشی اور کھیل کود کی مجلسوں سے آپ انتہائی دور تھے۔ ایسی کسی مجلس میں آپ کبھی شرکت نہ فرماتے، حالانکہ یہ مجالس جوانوں کی تفریح اور دوستوں سے ملاقات کے مقامات تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلوت پسندی عطا فرمائی تھی۔ لوگوں کی جہالت اور گناہ آلود زندگی نے آپ کو افسردہ اور غمگین بنا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اطراف میں پھیلی ہوئی انسانی اور انفرادی زندگی کا مشاہدہ فرماتے تو آپ کو یہ محسوس کر کے دکھ ہوتا کہ ایک اللہ کی عبادت کا تصور دینے والے دین کو لوگ بالکل بھول چکے تھے، اس دن کو جو ان کے جد امجد سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، اسے بالکل فراموش کر چکے تھے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے کعبے کی تعمیر تو بڑے احترام سے کرتے تھے، لیکن خانہ کعبہ میں بت رکھ کر ان کی پوجا کرتے تھے۔ شرک اور منافقت اپنے انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ ناظرین، عربوں کی جہالت کا یہ عالم تھا۔ مختصراً آپ کو بتاتے ہیں، جوا، شراب نوشی، بت پرستی اور بے حیائی معاشرے کا جز بن چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تصور تو پایا جاتا تھا، مگر اس تصور کو بت پرستی کے ذوق اور شوق نے بہت دھندلا کر دیا تھا۔ بتوں کی شکل میں اپنے معبود گڑھ لیے تھے۔ ہر قبیلے اور ہر خاندان کا ایک پسندیدہ بت تھا اور کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ بت پرستی کے شوق کا یہ عالم تھا کہ قریش سفر پر جاتے تو ستو کے بت بنا لیتے تھے اور ضرورت پڑتی تو اپنے معبودوں کو گول کر پی لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نبوت سے پہلے قریش کا یہ حال تھا۔ قریش کے معاشرے اور عرب کے ماحول میں عزت بیچاری کی حالت اس قدر ذلیل، پست اور اس قدر ردی تھی کہ وہ اونٹوں، بکریوں اور غلوں کی طرح تجارت کی چیز بن چکی تھی۔ شادیوں پر کوئی پابندی، کوئی روک نہیں۔ کوئی مرد جتنی عورتوں سے چاہے شادی کر سکتا تھا اور دوسری طرف عورت بھی جتنے مردوں کو پسند کر کے ان سے تعلق پیدا کر سکتی تھی۔ چوری چھپے آشنائی سے لے کر کھلی بے حیائی تک ہر برائی کی جاتی تھی۔ پستی کی انتہا یہ تھی کہ منقولہ موروثی جائیداد کی طرح باپ کی بیویاں بھی بیٹے کو ورثے میں ملتی تھی اور وہ اپنی حقیقی ماؤں کے سوا اپنی ستیلی ماؤں سے شادی کرنے میں کسی قسم کی آر محسوس نہیں کرتے تھے۔ لیکن ناظرین، اس بے حیائی کے ساتھ عربوں میں ایک شدید مجرمانہ قسم کی غیرت بھی پائی جاتی تھی۔ وہ یہ کہ ہماری لڑکیاں کسی کو بیائی نہ جائیں، کوئی مرد ہمارا داماد نہ بنے۔ سنگ دلی کی حد تھی۔ اس غیر فطری غیرت کے سبب لڑکیاں زندہ دفن کی جاتی تھیں اور اس انتہا درجے کی بے رحمی پر الٹا فخر کیا جاتا تھا۔ آقا کو غلاموں کی موت اور زندگی پر پورا مالکانہ اختیار تھا۔ ملک میں کوئی مرکزیت نہیں پائی جاتی تھی۔ ہر قبیلہ اپنے ایک سردار کے ماتحت خود مختار بنا بیٹھا تھا اور ذرا سی بات پر تلواریں نیام سے باہر آ جاتی تھیں اور بڑی خوفناک جنگیں ہوتی تھیں جن کا سلسلہ کہیں پشتوں تک جاری رہتا تھا۔ آنے والی نسلیں اپنے اسلاف اور آباء و اجداد کے خون کا انتقام لیتی تھیں۔ گھوڑ دوڑ میں گھوڑا دوڑانے پر جھگڑا، کھیتوں میں بکریاں چرانے پر لڑائی اور چشموں سے پانی بھرنے پر خون ریزی کرتے تھے۔ اور جہالت کا یہ عالم تھا کہ اپنے دشمنوں کو قتل کر کے ان کی کھوپڑیوں میں شراب پیتے تھے۔ ہر قوم جاہل تھی، مگر انہیں اپنی شاعری اور زبان دانی پر اتنا گھمنڈ اور غرور تھا کہ ساری دنیا کو اپنے فصاحت اور شاعری کے مقابلے میں گونگا خیال کرتے تھے۔ توہم پرستی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ ذرا سی بات پر فحال نکالتے تھے۔ عرب کے باشندے کو اس آدمی کو قابل عزت اور شریف سمجھتے تھے جس کے پاس بہت زیادہ اونٹ، بکریاں اور کھجور کے باغات ہوں۔
بہت سی دولت ہو، بہت سے غلام اور کنیزیں ہوں، نیکی، پرہیزگاری اور شرافت کا تصور ہی ان کے ذہنوں سے نکل چکا تھا۔ یہی وہ دور تھا جس کو دور جہالت کہا جاتا ہے۔ ناظرین، عرب کے معاشرے کی برائیوں نے ان کی فطری صلاحیتوں کو دبا دیا ہے، مثلاً شجاعت، حریت اور عہد کی پابندی، مہمان نوازی، جفاکشی، فصاحت اور زبان دانی، خود اعتمادی اور کسی کی مدد کے بغیر اپنی حفاظت خود کرنے کا جذبہ۔ ان تمام خوبیوں سے عرب آشنا تھے، لیکن ان کی یہ خصوصیات صحیح رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے غلط راہوں پر پڑ گئی۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ملک میں بعض ایسے قبائل بھی پائے جاتے تھے جو خانہ بدوش تھے۔ جہاں پانی کا چشمہ، سبزہ اور کھجوروں کے جھنڈ نظر آئے، وہیں ڈیرے ڈال دیے، اور جب یہاں سے جی اکتا گیا تو اپنا مختصر سا سامان اونٹوں پر لاد کر وہاں سے چل دیے۔ ناظرین، یہ تھے عرب کے افسوسناک حالات، لیکن یہ یہاں تک محدود نہیں تھے، اس سے کہیں زیادہ گمبھیر حالات تھے، اور پوری دنیا پر تقریباً یہی حالات تھے، اور انہی حالات میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت عطا ہوئی۔ ناظرین، یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے حالات و واقعات، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن سے لے کر نبوت ملنے سے پہلے تک کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت اور وحی سے کیسے نوازا گیا، اس پر ہم اپنی اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ جانے سے پہلے ہماری اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔